یورپ کا ایک انگریز بغداد آیا. اس زمانے میں جب بغداد میں سکہ رائج الوقت تھا، اسلام لوگوں کی زندگی میں چلتا پھرتا نمونہ تھا، تو وہ اس نیت کے ساتھ آیا کہ دیکھوں مسلمان کیسے ہوتے اور اسلام کیسا ہوتا ہے. چنانچہ وہ بغداد کی گلیوں میں گھومتا رہا پھرتا رہا. اس کو سیونگ بنانے کی ضرورت تھی، چہرہ صاف کرنے کی ضرورت تھی. وہ ایک دکان پر گیا اور اس نے وہ آلہ جس کے ذریعے سے وہ شیونگ کیا کرتا تھا اس سے پوچھا کہ یہ چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہاں ہے؟ کہا دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے دکھایا تو وہ نمونہ اس کو پسند آیا. کہا قیمت کیا ہے؟ تو قیمت جو بتائی وہ بھی اس کو مناسب لگی. کہا ایک پیس دے دو. دکان والے نے کہا سیم کمپنی کا سیم پرائز میں یہی آئٹم یہی چیز آپ سامنے والی دکان سے لے لو، راستہ کراس کرو، سامنے والی دکان پہ جاؤ. یہ گیا اور وہاں جا کر بھی اس نے وہی چیز دہرائی کہ یہ چیز آپ کے یہاں ہے؟ کہا ہے. کہا دکھاؤ. اس نے دکھایا تو وہی جو پہلی دکان پہ دیکھی. کہا قیمت؟ تو قیمت بھی وہی جو پہلی دکان پہ تھی. کہا ایک پیس دے دو. اس نے دے دیا. اس نے پے کر دیا، پیسے دے دیے. وہ لے کر پھر پہلے والی دکان پر آیا اور کہا کیا آپ کے پاس جو چیز میں نے دیکھی تھی خریدنے کے لیے، آپ کے پاس وہ سنگل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا اور زیادہ نہیں تھا بیچنے کے لیے؟ کہ نہیں ہے میرے پاس. کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں آدھا دن ہونے آیا ہے، اب تک میرے یہاں کئی گاہک آ چکے ہیں، لیکن سامنے والی دکان کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اب تک اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا. اگر آدھا دن اور اسی طرح سے بیت گیا تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے. میں نے سوچا ایک کسٹمر، ایک گاہک اس کو بھی میں دے دوں. وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہیں. کہ یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ کہ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے، الدین النصیحہ، دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے. تو ہمارے یہاں خیرخواہی تو ہمارے دین میں داخل ہے. ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنا چاہیے اور اس سے برکت آتی ہے. بڑا حیران ہوا. پھر وہ گھومتا رہا، لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتا رہا، اس کے لوگوں کے انداز پر غور کرتا رہا. اسے بھوک لگی. وہ ایک ہوٹل پر گیا. اس زمانے میں جس شان کے بھی ہوٹل ہوتے ہوں گے، دیکھا کہ نیچے دسترخوان لگا ہوا ہے، کچھ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اس نے آرڈر دیا، ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا. اللہ کی شان، جب اس نے کھانا شروع کیا تو اس کے سامنے ایک نوجوان بچہ بیٹھا ہوا تھا جو پہلے سے کھا رہا تھا. تو وہ اس کو دیکھتا تھا غور سے، اور جب اس کی نظر اس سے چار ہوتی تو وہ اپنی نظر جھکا لیتا. خیر وہ پہلے سے کھا رہا تھا، کھا کر اٹھا، ہاتھ دھوئے اور کاؤنٹر پر گیا. اور کاؤنٹر پر جا کر اس نے اس آدمی کا بل بھی پے کر دیا. اللہ کی شان، جب یہ انگریز ہاتھ دھو کر اپنا بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا آپ کا بل پے آف ہو گیا. کہ کس نے کیا؟ کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا کھا رہا تھا اس نے کیا. کہ وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ وہ آپ کا لگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ آدمی جو میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا تھا یہ ہماری کنٹری کا نہیں لگتا، یہ ہمارے ملک کا نہیں لگتا، یہ باہر ملک کا کوئی مہمان لگتا ہے. اور اسلام کے اندر مہمان کو کھلانے کی فضیلت آئی ہے، لیکن میں چونکہ خود ہوٹل پہ کھا رہا ہوں، میرا گھر یہاں نہیں ہے، لہٰذا اس کی مہمانی میں ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کا میزبان میں بننا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سے پیسے مت لینا، ان کا بل میں چکا کے جاتا ہوں. لہٰذا وہ آپ کا بل چکا کر گیا. اور ہمارے اسلام میں مہمان کو کھلانے کی فضیلت ہے، تو وہ فضیلت والا مومن بن کر گیا. کہ وہ کدھر کو گیا؟ میں اس کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کہ وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں وہ کدھر گیا، اور نہ وہ کھڑے ہو کر یہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ کے شکریہ کا وہ انتظار کر کے پھر جاتا، نہ وہ اس لیے کھڑا ہے. وہ تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے رب سے لے لے گا. وہ انگریز بڑا حیران ہوا اور کہا اگر اسلام یہ سکھاتا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں، پلیز مجھے بتاؤ اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. اور ہوٹل والے کے کاؤنٹر والے شخص کے ہاتھوں پر اس نے ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کر لیا. دوستو، جب ہمارا چلن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، جب ہمارا انداز گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز جیسا تھا، جب ہمارا معاملات کا انداز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا انداز تھا، تو پھر لوگ ہمارے وجود کو دیکھ کر
ہمارے معاملات کو دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے۔